خدا بننے کی خواہش انسان کی جبلت میں موجود ہے۔ سماوی اور عرضی خدا کی صفات عالیہ ہمارے اپنے وجود کا حصہ ہیں۔ خدا بقا کی خدا بننے کی خواہش چندہ عجیب نہیں، لیکن جس طرح وہ خدا بننا چاہتا ہے وہ اس معاشرے سے لاگا نہیں کھاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان بے بس، مجبور اور لاچار نہ ہو، اور وہ تو انسانوں کو طبقات کی لعنت سے بھی چھٹکارا دلانا چاہتا ہے۔ افسانہ خدا کے جنم میں ایسے ہی چند اہم سوالات خدا کے حوالے سے اٹھائے گئے جو پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں خرم بقا خود خدا بننا چاہتا ہے، وہیں کبھی کبھی سماوی خدا سے مکالمہ کرتا بھی نظر آتا ہے۔ مکالمے میں وہ کبھی ہمیں خدا کا دوست نظر آتا ہے تو کبھی ناصح، اور کبھی سخت گیر ناقد کی طرح تنقید کرتا نظر آتا ہے۔ خرم بقا کے لیے بہت بہت نیک تمنائیں اور دعائیں۔ کتاب کا عنوان، جب میرے پاس یہ کتاب آئی تو اس کا جب عنوان میں نے پڑھا کلیشے، تو میں تھوڑی سوچ میں پڑ گئی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انگریزی لفظ اور پھر اس کو بطور عنوان استعمال کیا جائے تو میں نے کہا شاید ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو گوگل کیا۔ اب گوگل جو مجھے معنی بتاتا ہے وہ تھا کہ جی فرسودہ جملہ جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہو، جیسے آسمان ستارے توڑ لاؤں گا، مطلب اس طرح کے معنی وہ وہاں پہ دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کتاب پڑھنے کے بعد شاید میں صحیح سے ڈیسائیڈ کر پاؤں کہ اس عنوان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا ایک افسانہ ہے خاموش۔ ویسے تو تمام افسانوں پر ہی بات کی جانی چاہیے، لیکن میں اس افسانے پر ٹھٹک گئی اور میں چاہوں گی کہ اس پر میں بات کروں۔ آغاز ہی بہت منفرد اور اچھوتے سے جملے سے ہے جو ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتا ہے، اور وہ ہے کہ خدا تم خاموش ہو، کیوں معلوم نہیں۔ اب اس افسانے کا موضوع نہایت وسعت کا حامل ہے۔ بظاہر میں کے صیغے میں ایک کردار ہے جو خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے، لیکن اس مکالمے میں طوائف کا دکھ، بھوکے بچے، مسلک و مذہب کی جنگ، میڈیا کی دوڑ، ہسپتالوں اور مریضوں کے معاملات، ان کے حالات، پولیس کا کردار، یہ سب ایک تحریر میں سمو دیے ہیں۔ وہی بات کہ مختصر، جامع اور پر اثر، ہر ایک کی آواز، کلاسک یعنی کلیشے۔